امارت شرعیہ بہار، جھارکھنڈ اڑیسہ۔ حضرت مولانا ابوالمحسن سجاد صاحب کے عالی دماغ، فکر و نظر کی بلند یہ اور اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے ان کی فکر مندی کا نتیجہ ہے۔ ابوالمحسن حضرت مولانا محمد سجاد امارت شرعیہ کے قیام کے ذریعے ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی، ملی اور سیاسی مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا منصوبہ تھا کہ امارت شرعیہ کے ذریعہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو مسلمانوں کو اجتماعیت فراہم کر سکے اور اس کے سائے میں مسلمان آزادانہ طور پر اپنی عائلی زندگی قرآن و حدیث کی روشنی میں گزار سکیں اور اپنے تنازعات عدالتوں کے بجائے اسلامی عدالتوں سے حل کرائیں۔ امارت شرعیہ کے قیام کے ذریعہ مولانا ابوالمحسن محمد سجاد چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی معاشرت، کلچر، سوشل تہذیب، اوقاف، نکاح، طلاق، زکوٰۃ، عشرہ اور دیگر تمام دینی امور ایک شرعی عدالت کے تحت انجام دیے جائیں۔ ہندوستان کے دستور اساسی میں مسلمانوں کے عائلی اور مذہبی حقوق کی ضمانت حاصل کی جائے اور یہ تمام امور امارت شرعیہ کے تحت انجام دیے جائیں۔ مولانا ابوالمحسن سجاد پورے ہندوستان میں امارت شرعیہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کو قائل بھی کر لی تھا، مگر مالٹا کی اسیری سے نجات ملنے کے ساتھ ہی شیخ الہند کی صحت خراب ہو گئی۔ جمعیہ علمائے ہند کے اجلاس کی صدارت شیخ الہند کو کرنی تھی، مگر طبیعت کی ناسازی نے اس کی اجازت نہیں دی، جبکہ اسی اجلاس میں امارت سے متعلق تجویز پیش کیا جانا تھا اور امید تھی کہ اس موقع پر امیر شریعت کا انتخاب کر لی جائے گا، مگر ایسا نہیں ہو سکا اور حضرت شیخ الہند کا بلاوا آ گیا اور وہ راہی عدم ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند کے انتقال کے بعد اس کے لیے کوشش بھی ہوئی، امارت کے قیام پر سبھی متفق ہوئے، مگر امیر شریعت کا مسئلہ حل نہیں ہونے کی وجہ سے یہ بات آگے نہیں بڑھ سکی اور اس طرح پورے ہندوستان میں امارت شرعیہ کے قیام کا خواب خواب ہی رہ گیا۔ مگر مولانا ابوالمحسن محمد سجاد بہار میں امارت شرعیہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور امارت کے قیام کے ذریعے انہوں نے جہاں مسلمانوں کی دینی رہنمائی کی، وہیں مولانا نے بہار میں سیاسی جماعت قائم کی اور حکومت سازی میں شامل بھی ہوئے۔ امارت شرعیہ کے قیام کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ آج امارت شرعیہ بہار ہی نہیں بلکہ ہندوستانی مسلمانوں کا ایک اہم ادارہ ہے۔ امارت شرعیہ جس شکل و صورت میں آج ہمارے سامنے ہے اور مختلف جہتوں اور شعبوں میں ہندوستانی مسلمانوں کو فیض یاب کر رہی ہے، اس کے پیچھے دو شخصیتوں کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے۔ ان میں سے ایک مولانا قاضی مجاہد الاسلام قاسمی اور دوسری شخصیت امیر شریعت سادس مولانا سید محمد نظام الدین کی ہے۔ قاضی مجاہد الاسلام قاسمی کے لائق و فائق بھتیجے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی جو علمی اعتبار سے حضرت قاضی صاحب کے جانشین بھی ہیں، انہوں نے اپنے مضمون قاضی صاحب ایک خاکہ میں قاضی صاحب کے خاندانی پس منظر زندگی کے ابتدائی ایام کا ذکر کرنے کے ساتھ ان کی ملی و قومی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ ویسے تو یہ پورا مضمون مطالعے کے قابل ہے، تاہم قارئین کے لیے اس مضمون کے چند اقتباسات پیش کر کے بات آگے بڑھائی جاتی ہے۔ مولانا نے لکھا ہے کہ امارت شرعیہ میں آپ اس وقت آئے جب کام کرنے والوں کو بیٹھنے کے لیے باقاعدہ بوریا بھی میسر نہیں تھا اور امارت کا دائرہ اثر پٹنہ اور صوبہ کے کچھ مخصوص علاقے تک محدود ہو کر رہ گیا تھا، بیت المال خالی تھا، دارالقضا کا کام پھلواری شریف تک محدود ہو کر رہ گیا تھا اور پورے صوبے میں صرف 2 مقامات پر دارالقضا قائم تھے۔ آپ کی کوششوں سے موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا محمد نظام الدین صاحب دامت برکاتہم اب مرحوم ہو چکے ہیں، تشریف لائے اور انتظام و انصرام کا شعبہ ان سے متعلق ہوا، قضا کے نظام کی توسیع اور زیادہ سے زیادہ مقامات پر دارالقضا قائم کیے گئے۔ آپ نے شبانہ روز جد و جہد کی، اس اہم اور نازک کام کے لیے افراد کار تیار کیے،
امارت شریعہ کا وفد لے کر گاؤں گاؤں پہنچے، قری قری کو امارت کی تنظیم سے منسلک کیا، مکاتب قائم کیے، لوگوں کے باہمی نزاعات کا تصفیہ کیا اور مدتوں کی مقدمہ بازیاں چند ساعتوں کی کوشش سے ختم ہوئیں، شہر شہر، گاؤں گاؤں کا دورہ کیا۔ آپ کی اس جدوجہد کا یہ فائدہ ہوا کہ ہر عام و خاص کی امارت سے وابستگی بڑھی اور امارت کے تمام شعبوں کو استحکام حاصل ہوا۔ دارالقضا میں مقدمات کی آمد بڑھی، بیت المال کو استحکام حاصل ہوا، مسلمانوں میں آپ اپنی تعلیم کے نظم کا مزاج پیدا ہوا اور بہار و اڑیسہ میں امارت کی آواز مسلمانوں کے مسائل کے لیے ایک ایسی نمائندہ آواز سمجھی گئی کہ حکومتیں بھی اسے اہمیت دینے پر مجبور ہوئیں اور ارباب اقتدار کو بھی ان بوریا نشینوں کی بارگاہ میں حاضری کے سوا چارہ نہ رہا۔ قبل اس کے کہ امارت شریعہ کی تاریخ کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام سچائیوں اور حقائق کو آن ریکارڈ رکھا جائے کہ مسلمانانہ ہند میں امارت شریعہ پھلواری شریف کا اگر مقام و مرتبہ ہے، تو اس میں ایک بڑا حصہ حضرت قاضی مجاہد علیہ السلام قاسمی کی جد وجہد اور انتظام کار کا ہے۔ امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں نونغنہ کی تعلیمی ترقی کے لیے عملی اقدامات، ٹیکنیکل انسی ٹیوٹ اور دیگر اداروں کا قیام ان کے ہی ذہن رسا کا کمال ہے۔ یہ بات ذہن نشیں رہے کہ امارت شریعہ کے ناظم مولانا قاضی احمد حسین کے انتقال اور حضرت مولانا شاہ عون احمد قادری کے عہدہ قضا سے الگ ہو جانے کے بعد امارت شریعہ 1962 میں بحران کا شکار ہو گئی تھی۔ امیر شریعت مولانا سید منت اللہ رحمانی اور نائب امیر شریعت مولانا عبد الصمد رحمانی کے مشورے پر 1962 میں مولانا قاضی مجاہد علیہ السلام قاسمی کو امارت شریعہ کی نظامت اور قضا دونوں کی ذمہ داری سونپی گئی۔ جیسا کہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ اس وقت امارت شریعہ میں بیٹھنے کے لیے بوریا تک نہیں تھا اور امارت کا دائرہ اثر پٹنہ شہر اور آس پاس کے علاقے تک محدود ہے تھا۔ ان حالات میں مولانا قاضی مجاہد علیہ السلام قاسمی نے امارت شریعہ کے گیسوئے برہم کو سنوارنے کی ذمہ داری قبول کی۔ حضرت قاضی مجاہد علیہ السلام قاسمی کی شخصیت عبقری تھی۔ اللہ نے انہیں منصوبہ ساز ذہن عطا فرمایا تھا۔ فکر سجاد سے بہت کچھ حاصل اور اخذ کیا تھا، اس لیے ان کے ذہن و دماغ میں امارت کی اہمیت و افادیت نقش تھی۔ ابوالمحاسن حضرت مولانا سجاد کے مقاصد اور ان کے وژن کا حضرت قاضی صاحب نے گہرا مطالعہ کیا تھا، چنانچہ وہ عمارت بھی اسی مقصد کے تحت آئے کہ حضرت مولانا محمد سجاد کے خوابوں کی تکمیل کی جائے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا تھا جب عمارت کا فیض بہار ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے چپے چپے اور تمام علاقے تک پہنچے۔ جب مشن بڑھاتا ہے اور وژن کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہی زندگی کا حاصل ہوتا ہے، تو ذاتی مفادات اور انا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضرت قاضی مجاہد علیہ السلام قاسمی کے پیش نظر امارت شریعہ کو بلندیوں تک پہنچانا تھا، ہندوستانی مسلمانوں کی آواز بنانا تھا اور حضرت مولانا ابوالمحاسن سجاد کے خوابوں کی تکمیل کرنی تھی۔ اس کے لیے ایک ٹیم کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے اس کے لیے دارالعلوم دیوبند کے اپنے رفیق مولانا سید محمد نظام الدین کا انتخاب کیا۔ وہ اس وقت دارالعلوم چترا میں مدرس تھے۔ مولانا سید محمد نظام الدین اپنے بزرگ مولانا سید منت اللہ رحمانی اور مولانا عبدالصمد رحمانی کے حکم اور اپنے رفیق درس مولانا قاضی مجاہد علیہ السلام قاسمی کے اصرار کو نظر انداز نہیں کر سکے۔ 1964 میں وہ امارت شریعہ سے وابستہ ہو گئے۔ ان دونوں نے امارت کی تعمیر و ترقی، نیک نامی اور حضرت ابوالمحاسن محمد سجاد کے خوابوں کی تعبیر کو ہی اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اور مشن بنا لیا۔ ان دونوں کی جوڑی نے خلوص و للہیت، خود سپردگی کی جو مثال قائم کی ہے، وہ آج کے دور میں کمیاب ہی نہیں، نایاب ہے۔ آج دینی ادارے عہدوں کی جنگ کا مرکز بن چکے ہیں۔
बंदूकें तान ली जाती हैं और उसी इमारत शरिया में ये सब हो चुका है, मगर अल्लाह करूट करूट जन्नत नसीब फरमाए हज़रत मौलाना काजी मुजाहिदा लासलाम को कि इन्होंने इमारत शरिया की तरक्की की खातिर नज़ामत का ओहदा अपने दोस्त मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ाम उद्दीन को सौंप दिया। हज़रत काजी मुजाहिद अल-इस्लाम कासमी का ये किरदार दीनी मिशन से जुड़े अफराद के लिए एक सबक और पैगाम है। कोई भी शख्स यूं ही अजीम नहीं बन जाता। अज़मत के लिए पहली शर्त कुर्बानी और एसार होती है। ज़ाती मफादात से कहीं ज़्यादा इदारे का मफाद अजीज़ हो तो उस वक्त जंग व जदल की नौबत नहीं आती है। इमारत शरिया की तामीर व तरक्की में हज़रत काजी मुजाहिद अल-इस्लाम काफ अलिफ सीन मीम ये के किरदार पर उनके रफ़ीक कार और 4 दहाइयों तक साथ मिलकर यकसोई के साथ काम करने वाले साबिक़ अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ाम उद्दीन ने अपने मज़मून हज़रत मौलाना काजी मुजाहिद अल-इस्लाम कासमी और 37 साला रफ़ाक़त में इस तरह रोशनी डाली है। इस वक्त से हम दोनों ने साथ मिलकर अपने ओहदों का फ़र्क किए बगैर इमारत शरिया के सारे काम को अंजाम देना शुरू कर दी। सबसे पहले अवाम में इत्तिहाद को बहाल करना था, इसके लिए तंजीमी इलाक़ों का दौरा करना था, तमाम शुबों की तरक्की के लिए माली इस्तेहकाम का नज़म करना था। हम दोनों ने उस वक्त के कारकुनों और मुबल्लिगों को साथ लेकर पूरी लगन के साथ इस काम को अंजाम दिया। अल्लाह का शक्र है कि हर मरहले में कामयाब रहे। इस तरह 1964 से 2002 यानी 37 साल तक हर काम में साथ रहे। ये बात ज़रूर थी कि हमारे मंसूबों की कामयाबी काजी साहब की ज़हानत, उनकी अक़दामी सलाहियत, इरादे की पख्तगी, रास्ते की सूबतों को झेलने और रुकावटों को दूर करने की पूरी सलाहियत थी और इससे हमें अपने दुओं को कामयाब बनाने में मदद मिलती रही। आगे लिखा है, 1965 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पहली जंग हुई तो उसमें इमारत शरिया ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया, इसमें अमीर शरीयत मौलाना सैयद मिन्नत अल्लाह रहमानी और मौलाना काजी मुजाहिद अल-इस्लाम कासमी की हिकमत अमली का बड़ा दखल था। मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ाम उद्दीन ने अपने मज़मून में इमारत शरिया के लिए ज़मीन के हुसूल से लेकर अस्पताल, टेक्निकल इदारे और इमारत को अवाम से जोड़ने में हज़रत काजी मुजाहिद अल-इस्लाम कासमी के किरदार, उनकी हिकमत अमली और मंसूबा बंदी का जिक्र किया है। ये हकीकत है कि आज इमारत शरिया जो कुछ भी है, वो उन दोनों बुजुर्गों की मेहनत व मशक्क़त और जिद्दोजहद का नतीजा है। मुल्क भर में दारुल-क़ज़ा का क़याम, इमारत शरिया की इफ़ादियत को आम करने के लिए मुख्तलिफ़ इदारों का क़याम, अल-महद अल-आली फ़ी तदरीब अल-आफ्ता व अल-क़ज़ा, दारुल उलूम इमारत शरिया, बहारक मदारिस इस्लामिया की तंजीम, विफाक अल-मदारिस अल-इस्लामिया बहार, इमारत शरिया टेक्निकल यूनिवर्सिटी टेवट और अस्पताल ये सब उन्हीं दोनों बुजुर्गों के दूर में बनाए गए। मगर आज ये जानकर दिख और अफसोस होता है कि उसी इमारत शरिया में मौलाना काजी मुजाहिद अल-इस्लाम मुसीबत को दावत देने के मुतरादिफ है। वो अफराद जिन्होंने हज़रत काजी मुजाहिद अल-इस्लाम कासमी की तरबियत में इमारत में उरूज हासिल किया था, वो भी फ़िक्र माश की वजह से उनके ज़िक्र से गुरेज करने लगे हैं। ये वक्त की सितम ज़रीफ़ी है, मगर ये सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। मुस्तक़बिल का मुअर्रिख़ ज़रूर ऐसे चेहरों को बेनकाब करेगा और तारीख़ के माथे पर मौलाना काजी मुजाहिद अल-इस्लाम कासमी का नाम नक्श जावुदां के तौर पर चमकेगा। जैसा कि मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ाम उद्दीन ने अपने मज़मून में इसका ज़िक्र किया है कि इमारत शरिया का इंतज़ाम व अनसराम संभालते ही अवाम में इत्तिहाद को बहाल करने की जदोजहद शुरू की गई। दरअसल ये हज़रत मौलाना मुजाहिद अल-इस्लाम कासमी की पूरी ज़िंदगी का हासिल है। वो उम्मत मुस्लिमा को वहदत कलिमा की बुनियाद पर जुमा करने और मुत्तहिद करने के लिए सरगर्म अमल रहे। इमारत शरिया का प्लेटफॉर्म हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या फिर मिली कौंसिल या इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी,
ہر جگہ ان کی زندگی کا مشن امت مسلمہ کو وحدت کلمہ کی بنیاد پر متحد کرنا تھا۔ اختلافی معاملات میں اعتدال کی راہ پر قائم رہتے ہوئے تعامل اور تعاون باہمی کی راہیں کھولنا ان کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ ملی کونسل کی تعمیر و ترقی میں کئی سالوں تک رفاقت کا کردار ادا کرنے والے حضرت مولانا اسرارالحق قاسمی سابق ممبر پارلیمنٹ و سابق جنرل سیکریٹری آل انڈیا ملی کونسل نے اپنے مضمون اتحاد ملت کا عظیم داعی قاضی مجاہد الاسلام قاسمی میں حضرت قاضی مجاہد الاسلام قاف الف سین میم یہ کے اس وصف کو نمایاں کیا ہے۔ مولانا اسرارالحق قاسمی نے لکھا ہے کہ حضرت قاضی صاحب اتحاد امت کے عظیم داعی اور پرجوش علمبردار تھے۔ مولانا قاسمی نے کانپور میں منعقد مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس میں حضرت قاضی صاحب کی تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ تقریر آج بھی کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ اجلاس کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب کی تقریر محض تقریر نہیں تھی، بلکہ ایک مجاہد کی للکار تھی، جس نے پورے مجمع کو گوش براواز کر دیا تھا۔ ایک طاقتور پیغام پوری قوت کے ساتھ سنا رہے تھے۔ لوگو، امت اصل ہے، امت کی بقا، امت کا تحفظ، امت کا استحکام، امت کی وحدت اصل ہے، امت رہے گی، تحریکیں برپا ہوتی رہیں گی، امت رہے گی تو تنظیمیں اور جماعتیں وجود میں آتی رہیں گی، جماعتیں اصل نہیں ہیں، امت اصل ہے۔ امت کبھی بانجھا نہیں رہی، امت باقی رہے گی تو اس میں سینکڑوں ابوالحسن اور سینکڑوں منت اللہ رحمانی پیدا ہوں گے۔ لوگو، امت کا اتحاد، امت محمدیہ والی شان اور ابراہیمی مزاج مطلوب و مقصود ہے۔ یہ تھا حضرت قاضی صاحب کی زندگی کا مشن اور ان کی دعوت۔ انہوں نے وحدت امت کا پیغام ملک کے چپے چپے تک پہنچایا۔ ان کا بس ایک ہی خواب تھا کہ بکھری ہوئی امت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں۔ انہوں نے لکھنؤ میں شیعہ و سنی کے مشہور اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بہت کوشش کی اور ان کی کوششوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اختلاف کی شدت میں کمی آئی، ایک دوسرے سے ملاقات اور ایک دوسرے کی مجلس میں شرکت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اسی طرح حضرت قاضی مجاہد السلام قاسمی کو جب علم ہوا کہ ہندوستان کے کئی حصوں میں ایک مسلک والے دوسرے مسلک والوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو گرچہ وہ بستر مرگ پر تھے اور قوا جواب دینے لگے تھے، مگر ان حالات میں بھی آپ نے ایک جامع فتوی دیا کہ ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، امت فتنے میں مبتلا نہ ہو۔